بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ لہب۔ کیا پیغام ہے اس سورت کا کہ اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے نبی کو خود کافی ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ہوں گے ہی۔ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر قرآن میں اس کو رسوا کیا گیا، اور آپ کا اپنا چچا، اپنا رشتہ دار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دور کے لوگ انسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن قریب کے لوگ اس انسان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی کو تانے دیتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ محاورہ ہے اصل میں۔ آپ کا چچا جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے کیونکہ رنگ بڑا گورا تھا، چمکتے شعلے، خوبصورتی بھی تھی، اولاد بھی تھی، معروف بھی تھا، لیکن دل خوبصورت نہیں تھا۔ اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی یہی مال اور یہی سب کمائیاں اسی کا مان تھا۔ اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر سوچتا تھا کہ یہ تو ناکام ہے، نہ تو ان کے بیٹے ہیں، نہ ان کا گھر اتنا بڑا، نہ اتنا خوبصورت۔ اللہ کہتے جن کے پاس ہیں ان کے کہاں کام آگے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں خبر دے دی اس شخص کے آگ میں جانے کی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ ہوگی، جو کیا تھی؟ لگائی بجھائی کرنے والی۔ کیسے؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اصل میں آپ کا چچا بھی تھا اور آپ کا ہمسایہ بھی تھا، دل میں آپ سے بغض تھا۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں تو لونڈی کو آزاد کیا، لیکن جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ میں ڈھلے تو اس دن غصے میں آ گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس کو آپ کی ذات سے نہیں، آپ کی بات سے نفرت تھی۔ اور جب بھی سچ آئے گا تو یہ فرق تو آئے گا، کئی رشتے ٹوٹیں گے، کئی خاندان چھوٹیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیسے پورا کیا؟ ایسی موت آئی کہ چھوت تھی، مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ اس کی لاش سڑنے لگی، بو پھیل گئی۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے کہ دیکھو اپنے باپ کی لاش کو بھی نہیں اٹھا رہے۔ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اس کی لاش اٹھوائی، انہوں نے اس کو دفن کیا۔ بعض کہتے گڑھا کھدوایا اور لکڑی سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال دیے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جس نے کبھی بھی اللہ اور اس کے نبی اور اللہ کے دین کو نقصان دیا اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ دوسری بات اس صورت سے پتہ چلتی کہ ابو لہب دولت پسند تھا، بخیل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پر ایک الزام بھی تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانے سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے تھے۔ بعد میں جب اس کے پاس سے نکلے تو لوگ اس کو ہرن چور کہا کرتے تھے۔ اتنا مال اور مال کیا ملا؟ اینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عمل کی بات کیا ہے؟ کبھی دشمنی نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اس کی بیوی ام جمیل، عربہ اس کا نام تھا۔ کیسے اس کا نام جب یہاں آیا تو غصے میں بھاگی ہوئی آئی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیزیں بعد میں پھر انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ کاش کے وقت سے پہلے انسان سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی کی دشمنی میں بہت کڑوے لفظ بولتی تھی، انہی کا ذکر اس میں کیا۔ تو توہین رسالت کی یہی سزا ہے کہ جو بھی اس کو کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی شان کو پہچاننے والا بنا دے، آمین۔